بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سبات کے لیے جو نصائح ذکر ہوئی ہیں انہی کا تتمہ ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد بھی یعنی کہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کیجیے. نافلۃ لک، یہ زائد ہے آپ کے لیے، یعنی کہ فرائض سے زائد ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا. مقام محمود سے مراد جو ہے وہ مقام شفاعت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ سفارش کریں گے، تمام انبیاء جو ہے وہ جب جواب دے دیں گے. اور یہ سفارش کس چیز کے لیے ہوگی؟ اس چیز کے لیے ہوگی کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے، اس چیز کے لیے یہ سفارش ہوگی. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور آپ یہ کہتے رہیے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، کہ اے اللہ مجھے داخل کرنا سچائی کے ساتھ، صدق اخلاص کے ساتھ داخل ہونا جو ہے وہ. اور وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال ایسا نکلنا کہ میں اخلاص اور صدق کے ساتھ جو ہے وہ نکلوں. وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور میرے لیے اپنی جانب سے جو ہے وہ سلطان، حجت اور جو دلیل ہے وہ مقرر کر دے. نصیرہ، جو کہ میری مددگار ہو باطل کے مقابلے میں. یہ جو دعا ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہ دعا بہت قیمتی دعا ہے، اور اس دعا کو انسان کو جو ہے وہ خاص طور پر کسی نئی جگہ پر انسان جب جاتا ہے، کسی نئی جگہ پر انسان، چاہے وہ کوئی نئی جاب ہو، چاہے وہ کوئی نیا شہر ہو، کوئی بھی ایسی جگہ ہو، تو اس میں انسان کو جو ہے وہ اس دعا کا بڑا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی، اور اسی طرح جو دعا ہے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ دونوں دعائیں جو ہیں یہ اس باب میں بہت مجرب ہیں. اور پھر فرمایا وقل جاء الحق وزهق الباطل، آپ یہ اس بات کا بھی اعلان کر دیجئے کہ جاء الحق، حق جو ہے وہ آ گیا ہے، وزهق الباطل، اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے اس کا مسیر اور اس کا انجام جو ہے وہ مٹنا ہی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ وہ مٹ جائے. باطل کا انجام بالآخر فنا ہوتا ہے، اور جو استقرار ہے اور جو بقا ہے وہ ایمان ہی کو ہوتی ہے. اب ترغیب الی القرآن ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کیا ہے وہ قرآن کے ما ہوا شفاء، جو کہ شفا ہے. یہ شفا، قرآن مجید کا شفا ہونا، یہ دونوں طرح کی بیماریوں کو شامل ہے. کون سی دو طرح کی بیماریوں کو شامل ہے؟ سر جسمانی اور روحانی. ہاں، یعنی کہ جسمانی بھی اور روحانی بھی، دونوں طرح کی بیماریوں کو شامل ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے. لیکن اس کا جو رحمت ہونا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے رحمت ہی ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہی ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ان کے کفر میں اضافے کا بھی باعث بنتی ہے. فرمایا بلا یزید الظالمین الا خسارا،
اور نہیں بڑھاتا یہ قرآن ظالموں کو مگر کس چیز میں؟ ان کے مزید نقصان میں ہی ان کو مزید بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں، جی امجد بھائی۔ یہ شیخ صاحب، یہ جو ننزل من القرآن، جی یہ ننزل القرآن خالی کیوں نہیں من القرآن، یعنی قرآن میں سے نازل کیا ہے، یعنی پورا قرآن ہی، قرآن کا کچھ حصہ؟ اچھا سوال ہے یہ۔ اور یعنی کہ اگر یہ تو من کو ہم تبعیض کے معنی میں لیں تو پھر یہ معنی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کہ ہم نے قرآن میں سے بعض حصہ نازل کیا ہے، ما ہوا شفاء جو کہ شفا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس من کو من تبعیضیہ نہ بنائیں، دیکھتے ہیں کیا اس کا جواب علماء نے لکھا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ جواب ملے یا نہ ملے، سوال سن کے تو مزہ آیا نا۔ یہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ اگر ہم من کو من تبعیضیہ نہ بنائیں تو مفسرین میں سے ابن عاشور، جو کہ جن کی معروف تفسیر ہے، کیا نام ہے ابن عاشور کی تفسیر کا؟ التحریر والتنویر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح البسیط، یہ علامہ واحدی کی ہے، اور اسی طرح الجواب الکافی، یہ جو ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ ان تینوں کتابوں کے اندر جو ہے وہ ان تینوں افراد نے یہ بات کہی ہے کہ جو یہ والا من ہے یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے بلکہ جنس کے لیے ہے، جنس کے لیے ہے، مراد پوری جنس قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح من تبعیض کے لیے ہوتا ہے اس طرح من جنسیہ بھی ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پورے کا پورا شفا اور رحمت ہے۔ جس طرح ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کا بعض حصہ رحمت ہو اور بعض حصہ جو ہے وہ رحمت نہ ہو، اسی طرح قرآن کا بعض حصہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا بعض حصہ تو شفا ہے اور بعض حصہ شفا نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ پورے کا پورا شفا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو آپ نے سوال کیا ہے وہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ہم اس من کو من تبعیضیہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم قرآن مجید ہی کے دوسرے مقامات کی دلالت کی وجہ سے جہاں پر قرآن مجید کو مطلقاً شفا کہا گیا ہے، ہم یہاں پر من کو من تبعیضیہ نہیں بنائیں گے، ہم اس کو من جنسیہ بنائیں گے۔ لیکن بالفرض ہم یہ کہتے ہیں کہ من جو ہے وہ تبعیضیہ ہے، یہ مان لیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ وہ جواب یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کے جو بعض حصے ہیں ان کی نسبت شفا کی طرف جو ہے وہ بہت واضح ہے، یا ان کے اندر جو ان کا شفا ہونا باقی قرآن کی بنسبت جو ہے وہ یعنی کہ واضح ہے یا نمایاں ہے یا نصوص سے بالتعیین ثابت ہے، تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، اس طرح سورۃ الفاتحہ ہے یا اسی طرح معوذتین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات کہنے کی ضرورت اسی لیے نہیں ہے کہ پھر باقی جو قرآن ہے وہ کیا وہ شفا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اشکال لازم آئے گا، تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ من کو جنسیہ بنائیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مفسرین نے یہ بات کہی ہے۔ ٹھیک ہے امجد بھائی؟ جی شیخ صاحب، میرے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا تھا کہ وہ کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا کہ اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے، ہوں، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، نہیں تو نہیں نہیں وہ اس میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ سے ہی قرآن نازل کیا ہے۔ نہیں، یہ اس معنی میں من نہیں ہے۔ یہ جو معنی ہے نا جو آپ نے کیا ہے، اس صورت میں یہ من تبعیضیہ بھی نہیں رہتا، بلکہ اس صورت میں یہ من بن جاتا ہے کسی چیز کے ابتداء الغایہ کہتے ہیں اس کو۔ جس طرح میں کہوں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں چلا بصرے سے کوفے کی طرف، کوفے تک، تو اس میں جو میرا چلنا ہے اس کی ابتدا بصرہ سے ہوئی ہے، ابتداء الغایہ۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو اس معنی میں کریں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے وہ اس قرآن میں سے جو لوح محفوظ میں ہے اس سے نازل کیا ہے زمین کی طرف، وہ چیز ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، تو یہ معنی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پورا قرآن نازل کیا ہے، اور جو ایسا نہیں ہے کہ اب کچھ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں باقی ہے اور اس میں سے اللہ رب العزت نے جو شفا اور رحمت تھی وہ نازل کر دی اور باقی جو ہے وہ قرآن وہاں پر ہے، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ صاحب۔ بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ بہت اچھا سوال تھا سر ماشاء پلیز، اللہ، اللہ سر تعالیٰ آپ کو سر برکت دے۔ پلیز دعائیں سینڈ کر دیجیے گا جو آپ نے ابھی وہ بتائی ہیں نا نئی جگہ جی پہ جانے کی۔ جی جی، کون ہے یہ، کس نے کہا ہے؟ ایمن سر نے؟ میں نے احمد
جی سر جی گروپ میں پلیز کر جی جی دیجیے گا. ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اچھا جی. اچھا اب یہاں پر میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ قرآن مجید جو ہے وہ پورے کا پورا شفا ہے یا نہیں ہے نا؟ جی سر. ہم. تو اگر میں قرآن مجید کی کوئی آیات جو ہیں، مخصوص آیات، ان کو پڑھ کر میں اپنے اوپر دم کرتا ہوں، یا کسی مریض کو میں دم کرتا ہوں قرآن مجید کی کوئی خاص مخصوص آیات پڑھ کے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں درست؟ درست ہے سر. درست ہے. باقی بھی لوگ بتائیں، باقی لوگوں کی بھی آراء سامنے آنی چاہیے. جی مجتہد جی سر درست ہے. درست ہے. جی شیخ صاحب درست ہے، مگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے. جو رقیہ کا وہ ہے، جو 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ کے وہ وہ عرش کے چلیں، وہ نیچے تو اولا یا خلاف اولا تو ایک الگ بات ہے نا، ہم تو جواز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو درست ہے، وہ صرف جی. دلیل ملتی ہے. اس طرح تو پھر یہ ہماری جو تداوی ہے، دعا، جو دوا لینا ہے، یہ بھی تو پھر اسباب کا اختیار کرنا ہی ہے نا. تو بہرحال میں اپنے سوال کو مزید واضح کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی اشکال ہو تو وہ بھی واضح ہو جائے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے پاس ایک بندہ آتا ہے، میں اس کو جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ گردوں میں پانی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے پیٹ میں پانی ہو گیا، تو میں اس کو یہ آیت پڑھ کر دم کرتا ہوں یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر. ٹھیک ہے، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی. ہم نے کہا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان تو رک جا. ٹھیک ہے، وغیض الماء وقضی الامر، اور پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا اور معاملہ تمام ہو گیا. تو کیا ایسا کرنا جو ہے وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے شیخ صاحب اس میں تو ہم وہی کریں گے جو ہمیں مسنون ملتی ہیں، جن مسائل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے جو آیات کا ذکر ملتا ہے، انہی کو ہی ہم ان بیماریوں کے لیے استعمال کریں گے. تو پھر قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا یعنی کہ شفا نہیں ہے؟ نہیں شیخ صاحب، یہ جو ہماری روحانی جو بیماریاں ہیں، ہوں. یہ میرا خیال اس کے اندر ہی آئے گا کہ جو یعنی کہ دلوں کے لیے. روحانی بیماریوں کے لیے پورا قرآن شفا ہے، اور جسمانی اور حصی بیماریوں کے لیے مخصوص آیات اور دعائیں، مخصوص حصہ جو ہے وہ شفا ہے. اس میں سے شیخ صاحب صرف ہم وہی استعمال کریں گے جو ہمیں صحابہ کرام کے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ اس علیہ وسلم کی سے کیا وجہ، ملتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے اس طرح کہ جو علاج کا جو باب ہے نا، علاج کا جو باب ہے، علاج کے باب میں وسعت ہے. ٹھیک ہے، علاج کا باب جو ہے وہ وسیع ہے. اس کے اندر یہ کہنا کہ ہم وہی طریقہ علاج اسی دعا سے ذکر کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، یا اسی آیت سے علاج کر سکتے ہیں جس کے بارے میں شریعت میں نص موجود ہو، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ امت کے علماء کا تعامل دیکھیں تو وہ بھی یہی تھا کہ وہ لوگ قرآن مجید کی آیات کو مناسبت کے ساتھ، معنی کی مناسبت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو صحابہ سے لے کر جو ہے وہ معاصرین تک جو ہے وہ آپ کو علماء مل جائیں گے. تو اسی لیے بعض دفعہ یہ بات میں نے اسی لیے کی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں شدت اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ اس چیز پر انکار کرتے ہیں جس چیز پر انکار کرنا بنتا نہیں ہے، جس چیز کی گنجائش شریعت میں موجود ہے. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال صرف آپ کو میں دیتا ہوں کہ آیات سکینت، آیات سکینت کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی سر آپ نے ذکر کیا تھا لاسٹ سیمسٹر میں. ہاں، آیات سکینت. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ جب کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ روحانی طور پر کوئی جو ہے وہ مشکل وقت آتا، یا کوئی بعض دفعہ شیاطین کی طرف سے بھی حملہ ہوتا ہے، بعض دفعہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف معاملات ہوتے ہیں، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ آیات سکینت کو پڑھا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ آیات سکینت کو پڑھنا، اس کے اوپر کوئی نص موجود ہے کیا؟ یہ نص کے نہیں سر. اندر نہیں، بلکہ یہ صرف معنی کی مناسبت کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
معنی کی مناسبت کی وجہ سے قرآن، اور اس کے اندر جو قرآن مجید کا شفا ہونا، یہ ہمارے پاس نص موجود ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نص کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گویا کہ استشفاء بالقرآن ہی ہے، استشفاء بالقرآن ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید ہی سے جو ہے وہ شفا لے رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، اس سے بھی آگے بڑھ کر علاج کے باب میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جاہلیت کے ان دموں کے ذریعے دم کرنے کو بھی کی بھی اجازت دی تھی کہ جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو۔ علاج کے باب میں اللہ کے جی نبی علیہ سر، الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کے ان دم، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، جاہلیت کے اندر ہونے والے وہ رقیے کہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ لا بأس به ما لم یکن شرکن، اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں تو اس کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ مطلب ہمارا جو، ہم اپنی طرف سے کتاب و سنت کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنی طرف سے نص کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پختگی وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس معاملے میں سختی کر رہے ہوتے ہیں جس معاملے میں ایک گنجائش موجود ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر۔ ہاں سر یہ جو ابھی بھائی نے ذکر کیا یہ رقیہ والی حدیث کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو دم نہیں کرواتے تو وہ جو ہے وہ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، اس طرح کر کے۔ تو ہوں، سر وہ جو شرکیہ دم ہے اس کے حوالے سے ہے یہ نہیں حدیث، نہیں نہیں کیونکہ نہیں نہیں یعنی جو نہیں، قرآن کے ذریعے دم کر۔ یہ اصل میں دیکھیں، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے نا، یہ توکل کے اعلیٰ مراتب کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہی کے بارے میں، یہ شرکیہ دم والوں کے بارے میں بات نہیں ہے، یا جو یعنی کہ اس طرح کی چیزوں سے جو لوگ دم کرتے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہے، یہ اصل میں ایمان والوں میں سے اعلیٰ توکل والوں کی جو ہے نا وہ خصوصیت ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی لیکن سر جس طرح آپ نے ذکر کیا ابھی کہ جیسے مطلب جسمانی کوئی پرابلم ہے تو دوا لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی تو سبب کا اختیار کرنا ہے، تو اس کو اگر مطلب روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی تو ایک سبب ہے جس کو مطلب اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں اسباب بھی جو ہے نا وہ بھی اسباب بھی مختلف طرح کے ہیں، اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے سے دم طلب نہیں کرتا، خود اپنے اوپر رقیہ کرتا ہے، جی تو یہ جو ہے جی یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ خود یہ جو حدیث ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں جو دوسرے سے رقیہ طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا یسترقون، جی دوسرے سے رقیہ طلب کرنا، تو یہ جو دوسرے سے رقیہ طلب کرنا ہے نا، اس کے اندر ایک تھوڑا سا یعنی کہ حالانکہ جائز ہے لیکن ایک بس نوع من الاعتماد کہ غیر اللہ پر ایک تھوڑا سا یعنی کہ ایسا شائبہ سا ہوتا ہے کہ گویا کہ غیر اللہ پر اعتماد کیا گیا ہے، یا اس سے جو ہے وہ دعا طلب کی گئی ہے، اس سے رقیہ طلب کیا گیا ہے، تو جو لوگ اس چیز سے بھی بچتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ توکل کے اعلیٰ مراتب والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو بہرحال یہ، سر ایک اور سوال ہے، اس حوالے سے کر لوں؟ جی جی پوچھیں پوچھیں۔ سر اس کے بارے میں وہ حدیث بھی تو ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا جنہوں نے کہا کہ مطلب میں دم کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب یعنی جو چاہتا ہے کہ یعنی جس کو طریقہ ہے یا اس طرح کر کے الفاظ ہیں کہ اس کو جو چاہیے اپنے کہ بھائی فائدہ کو پہنچائے لوگوں جو کو۔ اپنے بھائی کو نفع جی پہنچا سکے اسے چاہیے کہ فائدہ جی پہنچائے، جی بالکل۔ اس طرح کر کے۔ پھر سوال کیا ہے؟ تو سر سوال یہی ہے کہ آپ نے مطلب ابھی ذکر کیا کہ وہ جو رقیہ والی جو حدیث ہے ہوں، یعنی وہ صحیح دم کے بارے میں بھی ہے کہ جو رقیہ ہاں جی طلب ہاں کرتے ہیں، لیکن یہاں جی، پر اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو ہاں اس کو لیکن یہاں کرنا پر دیکھیں چاہیے۔ نا، ادھر دیکھیں، ادھر طلب کرنے کی بات ہے اس حدیث میں؟ نہیں جی نہیں۔ نہیں، بس یہی بات ہے نا، یہی کوئی ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مطلب اگر میں آیا ہوں کسی اپنے دوست کے پاس، کسی ساتھی کے پاس، میں دیکھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ کسی بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، میں اس کو دم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی جی چونکہ میرا بھائی جو ہے وہ بیمار ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو رقیہ کروں، میں اگر اسے کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں تو میں اسے نفع پہنچاؤں، ٹھیک ہے؟ اور وہ میرے سے طلب نہیں کرتا، اس نے نہیں مجھے کہا کہ یار آپ آئیں جی مجھے دم کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دم بھی ہو گیا، میں نے اوکے نفع بھی پہنچا دیا اور اس نے میرے سے طلب بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا جی ٹھیک ہے یہ سر، جزاک اللہ۔ ایک اور بات بھی جو ہے نا وہ سمجھ لیں اسی حوالے سے، یہ بھی جی تھوڑا سا یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ ترجمہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اگر مطلب بعض ایسی ایمانی حقائق ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ سمجھ لیے جائیں تو وہ انسان کو بہت زیادہ نفع دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے، امجد بھائی آپ سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ جی شیخ صاحب۔ جی، وہ یہ ہے کہ
اب یہ جو حدیث ہے جس کے اندر یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اس کے اندر بعض ان کی نشانیاں بتائیں، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو ظاہری نشانیاں ہیں نا، ظاہری نشانیاں ہیں، یہ ظاہری نشانیاں اصل میں مظہر ہیں، یہ اصل میں علامت ہیں ایک اور حقیقت کی۔ اصل جو اس حدیث میں وہ لوگ مراد ہیں جو اس درجے کو پائیں گے، یہ ان نشانیوں کی وجہ سے نہیں ہے، اصل میں وہ اس حقیقت کی وجہ سے ہیں جو ان کے قلب میں پائی جا رہی ہے۔ اصل میں جو یہ انعام مل رہا ہے یہ ان تین علامات کی وجہ سے نہیں مل رہا، وہ اس اعلیٰ درجے کے توکل کی وجہ سے مل رہا ہے جو کہ قلب کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ یہ ممکن ہے کہ ایک بندے میں بظاہر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ آئندہ میں دم نہیں کسی سے طلب کروں گا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آئندہ کسی سے دم طلب نہیں کروں گا، اور ممکن ہے کہ وہ کسی سے دم کرنے کا نہ کہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ اور چیزوں کے اوپر توکل موجود ہو، اس کا دل اسباب کے ساتھ معلق ہو، اس کا دل جو ہے وہ کئی معاملات میں غیر اللہ کے ساتھ معلق ہو، تو باوجود اس کے کہ بظاہر وہ کسی اور سے دم طلب نہیں کر رہا، لیکن کیا یہ ان 70,000 لوگوں میں کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں سر۔ ہم اصل بات یہ ہے سمجھنے کی کہ وہ جو تین علامات بیان ہوئی ہیں حدیث میں، وہ بذات خود مقصود علامات نہیں ہیں، بلکہ وہ اس توکل کا اظہار ہے جو کہ اس کے قلب میں موجود ہے۔ تو اصل جو چیز ہے اس حدیث کے اندر، وہ ظاہر ہے کہ یہ علامات بھی اگر بندہ اس کے اوپر بھی عمل کرے تو اچھی بات ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ مجھے توکل کا وہ درجہ نصیب ہو جائے، مجھے توکل کی یہ کیفیت جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال بات جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی، کہاں سے؟ سر بس ایک ہی کوشچن اسی سے متعلق کہ جی پھر جو بندہ توکل کرتے ہوئے اگر اسباب اختیار کرے علاج کے، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے کہ توکل میں علاج کرا رہا ہوں، شفا اللہ دے گا۔ توکل میں اور اسباب کے اختیار کرنے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا وہ امام المتوکلین ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی کہ اگر اس امت کے اندر کوئی امام المتوکلین، توکل کرنے والوں کے امام ہیں، تو وہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی معاملات کے اندر، پوری آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ نے اسباب اختیار کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ جی سر کیے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے ان دونوں چیزوں میں کوئی کنٹراڈکشن ہے ہی نہیں۔ اسباب اختیار کرنا اور چیز ہے، اسباب آپ نے جسم کے ساتھ، ظاہری بدن کے ساتھ اختیار کرنے ہیں، اور جو توکل ہے وہ قلبی عبادت ہے، اس کا محل قلب ہے، اس کا محل قلب ہے۔ توکل کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، آپ کا قلب کس پر اعتماد کر رہا ہے، آپ کا دل کس کے ساتھ معلق ہے، آپ کی امیدیں کس سے وابستہ ہیں، میرا کام کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے وہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کا قلب اس طرح معلق نہیں ہے کہ بھائی یہ اگر اس نے اگر ایسا کر دیا تو میرا کیا بنے گا، اگر اس نے میرے معاملے کو روک دیا تو میرا کیا بنے گا، اگر اس نے میرا نقصان کرنے کا سوچ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ نہیں، اس کا قلب جو ہے وہ بالکل مطمئن ہے، کیونکہ اس نے اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ قرآن ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر نقصان میں ہی بڑھاتا ہے۔ اور یہ ظالم جو ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، جس کو یہ قرآن جو ہے وہ خسارے میں ہی بڑھاتا ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، یہ ظالم وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پر کوئی انعام کرتے ہیں، اس انسان پر، تو اعرض، وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعراض کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی شر اور مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آ جائے تو كَانَ يَئُوسًا، بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ اس شخص کی علامت ایک ذکر کی ہے، ناشکری اور عدم صبر. عدم صبر، نہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، نہ ہی تکلیف آنے پر صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے، الصبر والشکر، الصبر والشکر. قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، فربکم اعلم، اور آپ کا رب جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے، بمن هو اہدی سبیلا، اس کے بارے میں کہ جو راستے کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہے، راستے کے اعتبار سے جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے، درست راستے پر اللہ رب العزت اس کے بارے میں خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہے وہ زجر ہے مخالفین کے عنادی سوالات پر، جو عناد پر مبنی سوالات تھے ان پر زجر ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے پیدا ہوتی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم جو ہے وہ نہیں دیے گئے علم مگر بہت تھوڑا علم دیے گئے ہو. روح جو ہے نا، روح کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے. اور روح کے بارے میں جو انسان کی معلومات ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں. اس بارے میں ایک کتاب ہے، کیلانی صاحب کی ہے، ہمارے مغیرہ بھائی کے نانا جان مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ. اس کتاب کا نام ہے عذاب قبر، اور میرے ذہن سے نام نکل گیا، بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی، اور پڑھی بھی PDF میں تھی. نام میں انشاءاللہ سرچ کر کے میں بھیجوں گا. تو اس میں اچھی روح کے بارے میں اچھی بحث ہے. اسی طرح ہمارے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب الروح ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے. بعض لوگ تو اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابن قیم کی کتاب ہی نہیں ہے، جب وہ اس کے اندر ذکر ہوئی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، یا وہ ان کے مزعومہ حق کے خلاف ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے سمجھا ہوتا ہے حق، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب ابن قیم کی ہے ہی نہیں، حالانکہ بالکل غلط بات ہے یہ. تو یہ بھی اچھی کتاب ہے، اس کا بھی ترجمہ ہوا ہوا ہے، کتاب الروح کا. ٹھیک ہے، تو یہ روح کا جو معاملہ ہے یہ بہت انسان کی عقل سے ماورا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ روح جو ہے وہ کہاں کہاں پر ٹریول کرتی رہتی ہے جب انسان سویا ہوتا ہے، اور یہ سب معاملات جو ہے، پھر روحیں جو ہیں وہ روحوں سے ملتی ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں روح کے بارے میں جو علم ہے انسان کے پاس وہ بہت کم ہے. جی شیخ صاحب، ایک یہ جو آیت نمبر 85 کے اندر ہے، شیخ صاحب وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا علم ہے اس بارے میں؟ یہ نہیں ذرا نہیں، تھوڑا یہ وضاحت کر آپ فرما دیجئے سائلین کو مخاطب کر کے. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جی شیخ صاحب شکریہ. ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قلیل علم نہیں دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ کے بعد. جی شیخ صاحب. ٹھیک ہے، یہ بعض دفعہ شاید پہلے بھی میں نے ادھر ذکر کیا یا کسی اور درس وغیرہ میں ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا جو ہے نا ذہن، وہ اس کو بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم نہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سلبی پہلو جو ہے نا وہ بیان کرتے رہتے ہیں. آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہیں، آپ وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ اس چیز کی ضرورت، لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو جو ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو بھی ذہن میں تازہ کرتے رہنا چاہیے، اس کو بھی یعنی کہ اس کا تکرار بھی ضروری ہے. اس سے انسان کا قلب جو ہے نا وہ سیاہ نہیں ہوتا. اس سے انسان ایک طرف رد عمل کے اندر انسان ایک طرف جو ہے نا وہ یعنی کہ ایک انتہا پر نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے مقابلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً اللہ کے علم کے مقابلے میں
آپ کے پاس علم الغیب نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واتقاکم، انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کے بارے میں تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر ہے، ان اللہ زوالی الارض مشارقها ومغاربها، اللہ نے میرے لیے زمین کے مشرق زمین کے مغرب جو ہے وہ ان کو سمیٹ دیا، میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا، زمین کے مغرب کو بھی دیکھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، وہ کون جو ہے وہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو پوری امت کے تمام تر علوم ہیں، پوری امت کی جتنی بھی ہسٹری ہے ہماری امت کی، اور اس کے جتنے بھی علماء گزرے ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ حدیث ہو، اصول حدیث ہو، تفسیر ہو، اصول التفسیر ہو، قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے علوم ہوں، حدیث سے تعلق رکھنے والے علوم ہوں، فقہ سے تعلق رکھنے والے دیگر علوم ہوں، یہ سارے کے سارے علوم کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پیچھے جاتے جائیے، یہ اللہ کے نبی علیہ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی السلام، دور ہاں حیات سے. جی، دور حیات سے نہیں، آپ کی ذات سے، دورے جی جی بالکل نہیں، آپ کی بالکل. ذات سے یہ علوم پھوٹتے ہیں۔ ہاں جی. قرآن قرآن ہم تک جو ہے وہ کہاں سے پہنچا؟ یہ اللہ کے نبی کے منہ سے ادا ہو کے ہم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اللہ رب العزت نے اس کو علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے نا، وہ عجیب و غریب آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، اللہ اللہ، ہم آج کل کسی عالم کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی بعض دفعہ ہوتا ہے کسی شاطبی کو پڑھتے ہوئے یا ابن تیمیہ کو پڑھتے ہوئے یا کسی اور عالم کو پڑھتے ہوئے، بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ کیا ہے، یہ لوگوں نے یہ کس طرح، یہ کیا لوگ تھے، انہوں نے کس طرح۔ تو اگر بندہ غور کرے تو یہ وہ اس علوم محمدی کا یہ ایک بس ایک مظہر ہے، یہ اللہ کے نبی کی امت کا، یعنی کہ یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آنے والے یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ گویا کہ اللہ کے نبی کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ مطلب یہ اگر ہم اس سے استدلال کریں کہ اگر جو ہے وہ آپ کی امت کے ایک عالم کی یہ کیفیت ہے، تو وہ نبی جو ہے وہ کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے کیا کہنے ہیں۔ جی شیخ صاحب. وَلَئِن شِئْنَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگو تم تو بہت ہی تھوڑا علم دیے گئے ہو۔ اور اب اللہ کے نبی علیہ السلام، دیکھیں اب یہ حقیقت بھی قرآن مجید ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی ہم نے آپ پر کی، ہم نے آپ پر کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ اور وہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، وہیں پر قرآن مجید اس حقیقت کو بھی بیان کرتا رہتا ہے کہ آپ ایک عبد ہیں، آپ مخلوق ہیں، آپ ہمارے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ خالق اور مخلوق کا فرق وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کو کون ختم کر سکتا ہے۔ تو فرمایا ولا ان شئنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں، لنذهبن بالذی اوحینا الیک، یہ ہم نے جو آپ کی طرف وحی کیا ہم اس کو ختم کر دیں، آپ سے لے لیں واپس۔ اللہ اکبر۔ ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، یعنی کہ ثم لا تجد وکیلا لک علینا به یا به علینا، پھر آپ اس چیز پر، اگر ہم آپ سے یہ وحی واپس لے لیں، آپ ہمارے خلاف کسی کو اپنا کارساز نہیں پائیں گے، آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم یہ وحی جو ہے وہ آپ سے لے جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہے، نبی جو ہیں وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ایک خالق ہیں، ایک مخلوق ہیں۔ تو وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، آپ کے رب کی رحمت ہے، آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کرتے، آپ کے رب آپ پر مہربان ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک اللہ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے، اللہ کا آپ پر بہت ہی بڑا فضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو چن لیا، اور چن کے پھر اس کو اتنا قرب عطا کیا، اتنا قرب عطا کیا کہ بس
اس کی جو ہے نا اتباع، اس کی محبت، اس کو کہہ دیا کہ اگر یعنی کہ اس کے ساتھ تم سیدھے ہو جاتے ہو تو میں جو ہے وہ تم سے راضی ہوں. سبحان اللہ، کیا بات. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اب قرآن مجید کی طرف ترغیب ہے، قرآن مجید کی شان کا بیان ہے. قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، آپ فرما دیجئے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر اکٹھے ہو جائیں انسان اور جنات کس چیز پر؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مثل لے آئیں، تو لا یأتون بمثلہ، وہ اس کا مثل جو ہے وہ نہیں لا سکیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض کے مددگار بن جائیں، اگرچہ بعض جو ہے وہ بعض کی مدد کرنے لگ جائیں، تب بھی اس قرآن کے مثل جو ہے وہ نہیں لا سکے. وَلَقَدْ اچھا یہ جو ہے نا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس کو کہتے ہیں اعجاز القرآن. اعجاز القرآن کے حوالے سے قرآن مجید کا معجز ہونا، قرآن مجید کا معجز ہونا، اس حوالے سے نا یہ ایک پرانی علمی بحث ہے علماء کے درمیان کہ قرآن مجید کا اعجاز اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اس کے اندر پھر مختلف نظریات ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اس میں جو بعض لوگ تھے ان کا یہ ان کا نظریہ یہ تھا، اس کو کہتے ہیں القول بالصرفہ. القول بالصرفہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت، یعنی کہ جو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ قرآن مجید کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کہتے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقابلے سے پھیر دیتا ہے. یعنی کہ یہ حقیقت ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقابلہ کرنے سے پھیر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ معتزلہ میں سے بعض لوگوں کا یہ قول تھا. ابھی بھی اگر آپ اعجاز القرآن کے موضوع پر، یہ مستقل موضوع ہے، ایک اعجاز القرآن یہ مستقل ایک موضوع ہے، اس کے اوپر لمبی چوڑی کتابیں ہیں، اس کے اوپر بحث ہے کہ اعجاز القرآن سے مطلب کیا ہے. تو لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ جو القول بالصرفہ ہے یہ درست نہیں ہے. پھر اعجاز جو ہے وہ قرآن کا کس چیز میں ہے؟ اس کے الفاظ میں ہے، وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے اس میں ہے، اس کی بلاغت میں ہے، کس چیز میں ہے؟ تو یہ اعجاز القرآن جو ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اگر کسی کو دلچسپی ہو تو ضرور پڑھے، مختلف چیزیں موجود ہیں، اردو کے اندر بھی کچھ کتابیں موجود ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں اس قرآن میں. لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن لوگوں کی اکثریت نے انکار کر دیا مگر صرف یہ کہ ناشکری ہی کرتے ہیں. انکار کر دیا ماننے سے، الا کفورا، مگر کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں، لیکن ایمان جو ہے وہ نہیں لے کر آتے. اور کہتے کیا ہیں؟ اب یہ فرمائشی معجزوں کا ذکر ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون بہت بیان ہوا ہے مختلف کفار کے حوالے سے. تو یہ اب لمبی آیات کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے.